اور تو ہمیں یہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے تھے نا بار بار کہ بھائی 40 منٹ ہیں 45 منٹ ہیں اور اس کے بعد یہ ہے، تو اپنے اپنے مزاج ہوتا ہے، اپنے اپنے شوق اور ڈاکٹر صاحب چلے گئے کہ ہیں ادھر؟ ڈاکٹر صاحب کو میں نے خاص طور پہ تو اپنے اپنے ذوق اور شوق ہوتے ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی کچھ لوگوں کی توجہ تمام تر کھانے پہ ہوتی ہے کہ یار روٹی کو تو کھلے گی نا، اب کھانا کب شروع ہوگا. کچھ کا میوزک سے وہ ہوتا ہے، کسی کی شاعری سے ہوتا ہے، اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں، کچھ دینوں کو وہ رکھتے ہیں. تو مگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی جو میرا اصل جو گول ہے یا جس چیز کے لیے میں آیا ہوں وہ کب شروع ہوگی نا. تو بعض اوقات اس میں ٹائم ہوتا ہے. تو آپ میں سے بیشتر لوگ ہم تقریباً ایک ہی عمر کے لوگ ہیں زیادہ تر. تو میں نے کہا میں بھی جوابی کارروائی کروں گا، بار بار بچپن کی یادیں بچپن کی نہیں مطلب وہ میں دیکھیے جب آپ جیسے ہی یہ جو ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان سے معذرت کے ساتھ خاص طور پہ جیسے ہی آپ کو لوگ کہنا شروع کرتے ہیں نا کہ آج تو بہت بالکل ینگ لگ رہے ہو تم یار، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو یا ہو رہے ہو. تو یہ بڑا ایک پولائٹ اور ایک وے ہے یہ کہنے کا کہ یار تو مطلب ٹھیک نہیں لگ رہا. اب ٹی وی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چھپا بھی نہیں سکتے، 30 برس سے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کرے آپ، ماننا پڑتا ہے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں آپ بچپن سے کام کر رہے ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں لکیلی ان لوگوں میں سے ہوں جن کو بہت جلدی بریک مل گیا تھا. تو مجھے پوری امید ہے کہ میں ان میں سے بہتر لوگ ایسے ہوں گے جو 70s کے ارلی اس میں پیدا ہوئے ہوں گے. میں بہت بعد کی پیدائش ہوں. تو وہ مجھے یاد آیا کہ وہ اس سے کہ بھائی سیشن جو ہے وہ کب شروع ہوگا نا، اصل کام کب شروع ہوگا، چاہے وہ کھانے کا ہے یا اپنے اپنے ذوق کے مطابق. تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اگین ہماری چائلڈہڈ میموری کا وہ حصہ ہیں اور بڑے کمال کی شخصیت. آج بھی لوگ انہیں سنتے ہیں، امانت علی خان صاحب اور یہ جو گیت تھے انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اے وطن پیارے وطن، اور یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، سارے ان کے نامور گیت ہیں. یہ شفقت جو ہیں یہ امانت علی خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، سگے کے بیٹے. اور اسد آپ کو یاد ہوگا بڑے خوبصورت وجیح نوجوان تھے، ان کی ارلی ڈیتھ ہو گئی تھی. اسد بھی ان کے بیٹے تھے امانت علی خان صاحب. 2 بھائی تھے امانت علی خان صاحب اور فتح علی خان صاحب. اور تو یہ دونوں کسی جگہ پرفارم کرنے کے لیے گئے. تو ایسے جیسے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس میں پاکستان کا ٹائم چل رہا ہے، ابھی اس وقت کیا وقت ہوا یہاں؟ سر 1 بجے. 1 بجے. ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ 2 کب بجیں گے اور کھانا کب. تو ایسے ہی وہ ان دونوں کا جو وقت تھا پرفارم کرنے کا وہ تھا 9 بجے کا، 8 بجے کا وقت تھا. تو یہ دونوں کو 15-20 منٹ پہلے پہنچ گئے وہاں. تو ریڈیو کا زمانہ تھا تو وہ لوپ اور اس طرح کی وہ چیزیں جو ہیں وہ لگا دیتے تھے. وہ 15 منٹ پہلے کا پروگرام جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب پروڈیوسر کو کچھ سمجھ نہ آیا، یہ ڈیجیٹل دور نہیں تھا کہ اس کو کیسے میں پورا کروں، کچھ اس کے پاس تھا بھی نہیں چلانے کے لیے. تو اور اس وقت بالکل ایک طرح سے کرائم تھا کہ خالی وہ ساؤنڈ جو ہے وہ جاری ہو، کچھ بھی نہ لگا ہو. تو پروڈیوسر کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو اس نے جو بالکل ایک نوسکھیا سا بالکل جو آپ سمجھے کہ ایمیچر سے بھی نیچے آپ کو لیول کا جو ستار نواز تھا نا، اس سے کہا یار ایجکر کو 10 منٹ تو بجا لے کس طریقے نا 8 بج جائیں، پھر امانت علی خان صاحب تھے فتح علی خان صاحب پرفارم کر لیں گے. تو اب اس نے جب بجانا شروع کیا تو اس کا کام نہیں تھا. آپ سب ماہر لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں جب کسی بھی ماہر جو ہنرمند ہوتا ہے اس کے سامنے اگر اس کا ہنر جو ہے وہ بری طرح سے پرفارم کیا جا رہا ہو تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے. تو جب اس نے برا سا بجانا شروع کیا بے سرا سا، تو امانت علی خان صاحب نے، ابھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اس کو وقت دیا گیا تھا کہ جب تک انہوں نے پرفارم کرنا ہے 8 بجے تک، تب تک تم اسے بجا لو، یہ بیچ کا گیپ تم نے پورا کرنا ہے. جیسے کھانے اور اس کے درمیان میں آ گیا ہوں. تو انہوں نے پوچھا جب وہ برا سے بجانا شروع کیا تو امانت علی خان صاحب نے فتح علی خان صاحب سے پوچھا کہ بھائی جان کی بجا رہے ہیں؟ کہنے لگے پتر 8 بجا رہے ہیں. میری یہ کوشش ہوگی کہ میں جلد سے جلد 8 جو ہے وہ بجانے میں کامیاب ہو سکوں اور آپ کو زیادہ سما خراشی جو ہے وہ نہ ہو. اور اب چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں زیادہ تر یہ اگین بھائی بچپن والی عمر کے ہیں، وہاں سے شروع کیا جائے نا. تو
میں آپ کو چونکہ یہ جرمنی کی ہمارے نزدیک خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ نیچا جو جرمن فلاسفر تھے اور دیگر بھی بڑی بڑی فلاسفیز کے حوالے سے بھی جرمنی کا ایک الگ مقام ہے، گوئٹے کا ایک الگ مقام ہے، نیچا سے تو اقبال جیسے جو عظیم ہمارے شاعر ہیں، فلسفی ہیں، وہ بھی ان کے بڑے مداح تھے، اقبال بھی. تو یہ ایک بڑا اسپیشل ایونٹ ہے میرے لیے، صرف اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے پاکستانی جو بہن بھائی ہیں انہوں نے منعقد کیا ہے، آپ لوگوں کے درمیان مجھے اچھا لگ رہا ہے، بلکہ جو ہسٹری اور فلسفی کی ایک تاریخ رہی ہے جرمنی کی، میونخ کے حوالے سے، اقبال کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ علامہ کا بھی یہاں کی یونیورسٹی سے رابطہ جو ہے ایک رشتہ جو ہے وہ رہا ہے. تو یہ میرے لیے ایک ڈفرینٹ نوعیت کا ایک سیشن ہے جو کہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. تو میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں. وہ فون انہوں نے کہا تھا کہ یہ رکھ دیجیے گا. آپ یہ دیکھیے اس فون نے نا ہم سے وہ جو ہمارے لیے اپنا وقت ہوتا تھا وہ بھی ہم سے چھین لیا ہے. تو فون تو آپ سب کے پاس ہوں گے نا، یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اسے نیچے رکھا ہوا ہے یا سائلنٹ موڈ پہ لگایا ہوا ہے. مگر وہ جو تنہائی، وہ جو اپنے آپ سے اپنے آپ کو جاننے کا، اپنے آپ سے بات کرنے کا عمل جو تھا وہ بھی کہیں ہم کھو چکے ہیں. تو بعض اوقات ہم چیزوں کو الگ الگ انداز سے دیکھتے ہیں اور یہ حسل بسل، یہ شہروں کی جو بھیڑ بھاڑ ہے یہ ہمیں اچھی لگتی ہے، مگر یہ بھیڑ بھاڑ جو ہے کہیں ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنے نہیں دیتی ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ یہ جو اسلامک فلسفی ہے کنٹمپلیشن کے حوالے سے، تنہائی کے حوالے سے، اپنے آپ کو جاننے کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں اعتکاف کا بھی جو فلسفی ہے اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں کہ ارتکاز جو ہے وہ تنہائی میں آپ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں اپنے رویوں پر، اپنے آپ پر، کائنات پر. قرآن کی بے شمار آیتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر ہیں کہ اور تم خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات پہ، زمین پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو. تو یہ کام جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، دشت تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں. شکریہ. جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں. میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں، میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں، مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہوئی ہیں. شکریہ. میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں، مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہوئی ہیں. کل یہاں وہ اسد تھے ہمارے جو آپ کے غالباً جنرل سیکرٹری، ان کی اہلیہ ہیں، کیا نام تھا ان کا بچی، طاہرہ. شی از فرام سرگودا، ان کے والد وہاں رہے ہیں. تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ جو حیرانی ہے یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے. یہ حیرانی جو ہے یہ بنیادی طور پہ بچوں میں ہوتی ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ وہ فیصل صاحب جو ہمارے ہیں، درانی صاحب، وہ جب آئے تھے یہاں تو ان کی بچی بار بار کہہ رہی تھی کہ بابا بابا بابا. اچھا بیگم صاحبہ نہیں کہہ رہی تھی تو وہ کوئی اس بات کی فکر نہیں تھی کہ درانی صاحب کہاں ہے اس وقت. تو یہ جو بچوں کی حیرانی ہے، یہ حیرانی جتنی دیر تک آپ اور ہم اپنے اندر اپنی آنکھوں میں زندہ رکھیں گے تب تک ہم زندہ ہیں. ہم بنیادی طور پہ اس دن دم توڑتے ہیں جس دن ہماری حیرانی دم توڑ جاتی ہے، جس دن ہم حیران ہونا چھوڑ دیتے ہیں، جس دن ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یار یہ تو سب دیکھا ہوا ہے، ہاں اس میں نیا کیا ہے. جس دن ہم چونکنا چھوڑ دیتے ہیں، جس دن ہم کسی چھوٹی سی خوشی پر تالی بجانا چھوڑ دیتے ہیں، بنیادی طور پہ اس دن ہم مر جاتے ہیں. اور یہ بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ 90 سال کی عمر میں بھی آپ اپنی حیرانی کو سلامت اور قائم رکھ سکتے ہیں. تو میں وہ بات کر رہا تھا ان کی اہلیہ کی، تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ 2 سکولز تھے ہمارے لٹریچر میں بڑے، اور جو پورے سب کانٹیننٹ پہ جن کا اثر تھا. جب میں سب کانٹیننٹ کہتا ہوں تو اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور اس میں انڈیا بھی شامل ہے، اردو جہاں جہاں بولی جاتی تھی. اور وہ دونوں سکول جو تھے وہ اتفاق سے ان کا تعلق سرگودا شہر سے تھا. ایک احمد قاسمی صاحب کا سکول تھا، یعنی کہ ایک اپنا ایک طرز ہوتی ہے، اور ایک ڈاکٹر وزیر آغا صاحب کا وہ تھا. ڈاکٹر صاحب ایک بڑے کمال کے شخصیت تھے، بہت بڑے جاگیردار تھے، مگر لٹریچر ان کا اور
یعنی کہ لٹریچر کے لیے بہت ان کی خدمات ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ آخری دنوں میں جب ان کی 90+ ان کی عمر تھی, تو میں جب ان سے ملنے گیا, میں چونکہ اسی شہر کا ہوں سرگودا کا, تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھی 2-3 چیزیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ 90 برس کی عمر میں بھی اتنے فعال ہیں, اتنے ایکٹیو ہیں, تو کیا؟ تو ایک بہت بڑا فلسفی, بہت بڑے آدمی تھے وہ, فلسفے کے حوالے سے, انسانی نفسیات کے حوالے سے, انسان کو جاننے کے حوالے سے. تو مجھے یاد ہے انہوں نے مجھ سے یہی باتیں کی, 2-3 باتیں انہوں نے اور بھی کی. اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ کی 90 سال کی عمر میں, انہوں نے کہا میں نے اپنی حیرانی کو مرنے نہیں دیا ہے, اس کو میں نے سلامت رکھا ہے, کہ میں آج بھی کوئی چیز دیکھتا ہوں تو میں اس کو بھرپور انجوائے کرتا ہوں, وہ مجھے چونکاتی ہے, مجھے حیران کرتی ہے. تو یہ ایسے مجھے لگا کہ شعر کے ساتھ یہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں کہ جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں, جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں, نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں. میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں, مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہوئی ہیں. اور میں آپ کو پرانی جو پہلی کتاب تھی اس میں سے ایک چیز سناتا ہوں, پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ نئی جو بالکل تازہ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, اور پھر اگر کچھ فرمائشیں ہمارے بچپن کے زمانے کی ہوئیں تو وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. بچپن جو ہے نا لڑ گیا آج مجھے ایسا. ہاں اچھا, میں بہت عرصے سے سنا, ابھی میں کو پچھلے 4-5 سال سے سن رہا ہوں, مگر پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے کس انداز میں کہا ہے کہ آج تو وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ شبلی جو تھے, جب اپنا منصور کو, میرے خیال میں ہاں منصور کے اوپر جب مختلف طرح کے الزامات لگے نا, تو بہت سارے لوگوں نے کہتے ہیں پتھر مارے. تو ان کے ایک دوست تھے, ساتھی تھے شبلی, انہوں نے کہتے ہیں کہ پھول مارا. تو جب پتھر لگتے رہے تو منصور کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. جب شبلی نے پھول مارا تو منصور نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہا کہ یہ بہت زور سے لگا ہے. تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کا تو اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا, اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا, ہم اپنی ذات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا. اندھیری رات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا, ہم اپنی ذات میں رہتے تو کتنا اچھا تھا. دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں, دکھوں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں, تمہارے ہاتھ میں رہتے تو کتنا اچھا تھا. شکریہ. آپ لوگوں کو کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان سے آئے ہوئے؟ 20 برس ہو گئے تقریباً. اچھا, اس 20 برس میں تو دیکھیں جب آپ آئے ہوں گے تو 25-30 کے تو ہوں گے. نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا, اس 20 برس میں تبدیلی آئی ہے پاکستان میں کہ اب لوگ صرف واہ واہ نہیں کہتے ہیں, شعر کے بعد نا تالی بھی بجا دیتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں تو جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. تو آپ تو 30 برس پہلے آ گئے تھے. تو اب یہ چونکہ چلن ہو گیا ہے, تو ہم تو چونکہ تالیوں والی اس پہ جوان ہوئے نا, تو ہمیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ تعلیم ہے, ہمارا بابا سے کام نہیں چلتا. تو میں آپ کو بالکل ہی تازہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے پہچان لے میرا فون. اس نے بالوں میں جو ایک پھول, یہ میں پہلی ہی بار پڑھ رہا ہوں شاید آپ کے لیے, اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے, اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگا. اچھا, ایک اور اس کا ایک وہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مصرع اٹھانا. وہ شاعر عموماً کرتے کیا ہیں کہ ایک مصرع پڑھ کے پھر بعض اوقات آدھا مصرع جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, اور آدھا مصرع جو ہے وہ حاضرین اٹھاتے ہیں, تو اس سے ایک کنیکشن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں نا کنیکٹ ہوتے ہیں لوگ, اور زیادہ بعض اوقات مفہوم بھی کھلتا ہے, زیادہ لطف بھی آتا ہے. اس نے بالوں میں جو زیادہ تر, چونکہ آئی ٹی کے دوست ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, مجھے بھی کمپیوٹر کے بارے میں کچھ نہیں پتا, تو درمیان میں دیکھ کے وہ مصرع اٹھانے والا درمیان میں بیٹھا ہوا. میں نے انہیں خوش تو بہت کرنے کی کوشش کی ہے, مگر اب پتہ نہیں اور نہیں کر رہے وہ.
اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے. شکریہ. اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے. اور ہے یہ نفرت کہ محبت نہیں معلوم مگر، ہے یہ نفرت کہ محبت نہیں معلوم مگر، ایک ہی شخص میرے ذہن پہ چھایا ہوا ہے. پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب اس وقت کہاں ہوں گے، آفس سے تو نکل پڑے ہیں، ہر وقت یہی بس چلتا رہتا ہے. یہ نفرت کہ محبت نہیں معلوم مگر، ایک ہی شخص میرے ذہن پہ چھایا ہوا ہے. اور تو نہ مانے گی مگر میری محبت کے طفیل، تو نہ مانے گی مگر میری محبت کے طفیل، تیرے چہرے پہ عجب نور سا آیا ہوا ہے. شکریہ. تو نہ مانے گی مگر میری محبت کے طفیل. یہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی اس کو یوں بھی پڑھ سکتی ہیں کہ تو نہ مانے گا مگر میری محبت کے طفیل، تیرے چہرے پہ عجب خوف سا آیا ہوا ہے. تو نہ مانے گی مگر میری محبت کے طفیل، تیرے چہرے پہ عجب نور سا آیا ہوا ہے. اور تتلیوں کیسے میں سمجھاؤں تمہیں زخم ہے زخم، تتلیوں کیسے میں سمجھاؤں تمہیں زخم ہے زخم، یہ الگ بات کہ پھولوں سا سجایا ہوا ہے. تتلیوں کیسے میں سمجھاؤں تمہیں زخم ہے زخم، یہ الگ بات کہ پھولوں سا سجایا ہوا ہے. اور جب بھی کرتا ہے تیرے بعد کوئی پیار کی بات، جب بھی کرتا ہے تیرے بعد کوئی پیار کی بات، مجھ کو لگتا ہے کہ یہ گیت تو گایا ہوا ہے. جب بھی کرتا ہے تیرے بعد کوئی پیار کی بات، مجھ کو لگتا ہے کہ یہ گیت تو گایا ہوا ہے. جو ابھی پاس سے گزرا ہے اگر تو نہیں تو، جو ابھی پاس سے گزرا ہے اگر تو نہیں تو، کس لیے اس نے وہی سینٹ لگایا ہوا ہے. جو ابھی پاس سے گزرا ہے اگر تو نہیں تو، کس لیے اس نے وہی سینٹ. اچھا میں حیران رہ گیا جس طرح سے ہماری خواتین نے اس کو ایک نیا اینگل دیا نا. میرے ذہن میں بالکل یہ نہیں تھا، یعنی کہ میں نے اس شعر کو صرف یوں ایک جو پوزیسونیس ہوتی ہے نا، میں نے اس کو ویسے کنسیو کیا تھا کہ وہ سینٹ جو محبوب لگاتا ہے وہ کسی اور نے کیسے لگا لیا. اچھا اب یہ جو انہوں نے جس طرح سے اس کو تالی بجائی اس پہ وہ کیا نا، مجھے لگا کہ وہ سینٹ تمہارے وجود سے اس پہ ٹرانسفر ہوا ہے تو اس کو کیسے لگایا. میرے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس کا یہ مفہوم. انجینئرز کی بیویاں جو ابھی پاس سے گزرا ہے اگر تو نہیں تو، کس لیے اس نے وہی سینٹ لگایا ہوا ہے. اور آسماں جی ہاں، گھونسلہ گرنے پہ چڑیاں جو کیا کرتی ہیں، گھونسلہ گرنے پہ چڑیاں جو کیا کرتی ہیں، تیری یادوں نے وہی شور مچایا ہوا ہے. تیری یادوں نے وہی شور مچایا ہوا ہے. اور اب تو خیر یہ میں نے اس کو چینج کر دیا تھا، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ شالز اور وہ بنتے ہیں اس پہ بہت خواتین جو ہیں، بلکہ ابھی ہمارے جو دوست آئے ہیں یہاں انہوں نے بھی اپنی شال پہ اشعار جو ہیں وہ لکھائے ہوئے ہیں، تو آپ بھی چلے نظر آئیے کہ کوئی پوچھے تو کہا کرتی ہے وہ کون وسیع، کوئی پوچھے تو کہا کرتی ہے وہ کون وسیع، جس نے آنچل میرے شعروں سے سجایا ہوا ہے. کوئی پوچھے تو کہا کرتی ہے وہ کون وسیع، جس نے آنچل میرے شعروں سے سجایا ہوا ہے. اس نے ایک پھول جو اس نے بالوں میں جو ایک پھول لگایا ہوا ہے، باغ کا باغ اسے دیکھنے آیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. کل میرے خیال میں نا وہ ہم بات کر رہے تھے تو شاید
ذوالفقار بھائی کی اہلیہ تھیں, ادھر سے بات ہو رہی تھی کہ بھائی کمپیریٹیولی 10-12 سال ہوئے تھے, ویسے تو 25 برس ہو گئے میرے خیال میں, 25 ہاں 20-22-25 شاید. تو اس نے محسوس کیا کہ وہ جو کپل ہے, جو بزرگوار ہے, بڑی محبت ہے ان کے درمیان, جیسے آپ میں سے بیشتر کے درمیان میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ بابا جی جو تھے وہ اپنی بیگم کو کبھی کہہ رہے تھے ڈارلنگ, کبھی کہہ رہے تھے ہنی, کبھی سویٹی, کبھی بیبی, کبھی جانو, کبھی جونم, اور یہ جرمن میں کیا کہتے ہیں محبوب کو؟ شیفس, شاک شار کی ہوتی ہے لیکن شاکس. تو بہرحال وہ جو بھی کہتے ہیں مفہوم ایک ہی ہے. ہاں مفہوم ایک ہی ہے. تو وہ کبھی جانم, ڈارلنگ, سویٹی, ہنی, بیبی, جانو, جانے من, یہ کہہ کے مخاطب کر رہے تھے. تو میرے جیسا جو تھا اس سے رہا نہیں گیا, اس نے کہا جی 100 اتار چڑھاؤ آتے ہیں زندگی میں, اچھی بات ہے احترام اور محبت, مگر اس نوعیت کی محبت تو 10-15 سال کی شادی کے بعد بھی میں اب دیکھتا ہوں کہ بھئی نہیں قائم رہی. تو 60 برس ہو گئے آپ کی شادی کو, 80 سال کی آپ دونوں کی تقریباً عمریں ہیں, تو اتنی محبت کا کیا سبب ہے کہ آپ نام بھی نہیں لے رہے؟ آپ اسے جب مخاطب کرتے ہیں اپنی بیوی کو تو آپ کہتے ہیں ڈارلنگ, بیبی, سویٹی, جانو, ہنی, جانے من. تو بابا جی پہلے کھانسے, پھر کہنے لگے یار میں نا 2-1 سال ہوئے اصل میں اس کا نام بھول گیا ہوں. اور کہنے لگے اب نا میری ہمت نہیں ہو رہی اس سے پوچھنے کی, تو میں پھر جانو اور ڈارلنگ سے کام چلا گیا. تو یہ آپ میں سے بیشتر کے اگلے 2-4 سالوں میں کام آنے والا. ابھی ہمارا بچپن ہے بھائی. تو میں اچھا چلیں میں آپ کو نا کچھ چیزیں جو ایسی یوزلی میں نے بہت کم پڑھی ہیں, چونکہ عموماً مشاعرے کا ایک اور طرح, ایک نظم آپ نے کہا ہوگا یہ جب یعنی کہ شادیاں ہو رہی تھی تو ہمارے دور میں آن اے سیریس نوٹ یہ کمپیٹیبلٹی اور اس طرح کے الفاظ جو تھے میں نے تو کم از کم بعد میں دیکھے, شادی کے بعد نا, وہ 8-10 سال کے بعد مجھے پتہ لگا کہ اچھا بھائی کمپیٹیبلٹی, مینٹل کمپیٹیبلٹی اور سارا یہ بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. اور پھر یہ فیشن میں ہو گیا کہ بھائی ہم کمپیٹیبل نہیں ہیں تو ہم رہ نہیں سکتے, یا رہیں گے اور یا تھے اور اب نہیں ہیں, سینکڑوں طرح کی نئی چیزیں نکلی. تو ایک نظم ہے, اس کا عنوان میں نے رکھا تھا کمپیٹیبلٹی. تم جس بات پہ ہنستے ہو میں رو پڑتا ہوں, تم جس بات پہ ہنستے ہو میں رو پڑتا ہوں, میں جس بات پہ روتا ہوں تم ہنس دیتے ہو. تم جس بات پہ ہنستے ہو میں رو پڑتا ہوں, میں جس بات پہ ہنستا ہوں تم رو دیتے ہو. میں جس بات پہ روتا ہوں تم ہنس دیتے ہو, میں جس بات پہ بجھ جاؤں تم کھل اٹھتے ہو, میں جس بات پہ مرتا ہوں تم جی اٹھتے ہو, میں جس بات پہ درد میں ڈوبا رہتا ہوں, میں جس بات پہ درد میں ڈوبا رہتا ہوں تم اس بات پہ روشن لگتے ہو. میں جس بات پہ درد میں ڈوبا رہتا ہوں تم اس بات پہ روشن لگتے ہو. سوچ رہا ہوں کتنے زیادہ الگ الگ ہیں میری تمہاری سوچ کے دھارے. سوچ رہا ہوں کتنے زیادہ الگ الگ ہیں میری تمہاری سوچ کے دھارے. کتنے زیادہ جدا ہیں. سوچ رہا ہوں اتنے مخالف طوفانوں کو سہیں گے کیسے, اتنے مخالف طوفانوں کو سہیں گے کیسے, تم اور میں ایک چھت کے نیچے رہیں گے کیسے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ یاد کر کے آپ سنائیں ایک دوسرے کو, اس کا مطلب ہے کہ کمپیٹیبل ہونے کی کوشش کریں. ہاں میں آپ کو تازہ دیوانہ یاد ہے ہم کو, دیوانی یاد ہے ہم کو, دیوانہ یاد ہے ہم کو, دیوانی یاد ہے ہم کو, محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو. اچھا یہ جو ردیف ہے یہ بھی اگر آپ دہرائیں گے تو ہم اس کا زیادہ لطف لے سکیں گے. ردیف اس کو کہتے ہیں جو آخر میں بار بار جو الفاظ یا لفظ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. دیوانہ یاد ہے ہم کو, دیوانی یاد ہے ہم کو, محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو. یہ IT والے دوست بیٹھے ہیں, لطف لیں گے اس کا کہ رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ. رقیب تو سمجھتے ہوں گے آپ لوگ, بچپن میں کوئی نہ کوئی رہا ہوگا سب.
रकीबों के लिए रखो ये गूगल मैप के झंझट, रकीबों के लिए रखो ये गूगल मैप के झंझट, तुम्हारे घर का हर रास्ता जुबानी याद है। दीवाना याद है हमको, दीवानी याद है हमको, मोहब्बत में गुजारी जिंदगानी याद है हमको। रकीबों के लिए रखो ये गूगल मैप के झंझट, तुम्हारे घर का हर रास्ता जुबानी याद है हमको। और यहाँ पर थी किताबें और यहाँ पर लैंप रोशन था, यहाँ पर थी किताबें और यहाँ पर लैंप रोशन था, तेरा कमरा अभी तक मुंह जुबानी याद है हमको। आई विश कि जो हमारी ये जर्मन जो दोस्त हैं इनको भी उर्दू समझ आती होती है। सर आप किताब ले जाइएगा। आप चाहते हैं मेरा बुढ़ापा खराब गुजरे, मुझसे पहले खबर पहुंचेगी। जी बड़ा मुश्किल काम है एहसासात को ट्रांसलेट करना। नहीं आप कर सकते हैं। यही कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप कर सकते हैं, अलबत्ता उसके बाद क्या होगा ये आप जाने वाले। वो अभी बार बार मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं कि हम देख तो नहीं रहे कहीं। मैं आपको चलिए मैं आपको ना एक चूंकि कपल्स यहाँ ज़्यादा तशरीफ रहा हूँ, एक गज़ल मैंने अपनी अहलिया के लिए लिखी थी, वो मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करता हूँ। बल्कि हाँ मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो ख़वातीन है इसको रिकॉर्ड करें और फिर ये तब तक शौहर हज़रात को खाना न मिले, अगर ऐसा है आपके घर में सिस्टम, जब तक ये आपको याद करके ना सुनाए। ये आप अक्सर खाना भी खुद बनाते हैं ना। अब तो मिलता भी होगा ना तो नहीं मिलेगा। महताब समझते हैं आप लोग? चांद को क्या, तो मैं इसमें महताब हुसैन की बात नहीं हो रही, उस वाले महताब की बात हो रही है। हम तुम हैं, महताब है और रहगुजार है। कितने कैरेक्टर हो गए इसमें? चार। हम तुम हैं, महताब है और रहगुजार है, चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार है। हम तुम हैं, महताब है और रहगुजार है, चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार है। खुद पर है इख्तियार बला का उसे मगर, खुद पर है इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मुआमले में वो बेइख्तियार है। खुद पर है इख्तियार बला का उसे मगर, जैसे मेरे एक दोस्त ने अजीब इसकी तशरीह की, कहने कि हाँ यार मेरी बेगम इस कदर कंपोज्ड खातून है, जितना मर्जी गुस्सा आ जाए तो खुद पर है बेइख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मुआमले में वो बेइख्तियार है। जितना मर्जी उन्हें गुस्सा आ जाए वो कभी एक लफ्ज मैंने देखा है किसी को नहीं कहती, और मेरे मामले में जो चीज हाथ में होती है वो मान लेती है। मेरे मामले में वो बेइख्तियार है। खुद पर है इख्तियार बला का उसे मगर, मेरे मामले में वो बेइख्तियार है। महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार है। महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार है। और पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। शेर सुनिएगा, संग मील तो आप लोग समझते होंगे ना, माइलस्टोन जो लगे होते हैं जगह जगह। जैसे किसी की याद में हो कोई संग मील, जैसे किसी की याद में हो कोई संग मील, वो सर से लेके पांव तलक इंतजार है। शुक्रिया। जैसे किसी की याद में हो कोई संग मील, वो सर से लेके पांव तलक इंतजार है। अब जब भी आप फ्रैंकफर्ट या पाकिस्तान जाएंगे तो ये शेर आपके सामने आएगा कि
دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے, دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے, معصوم ہے بلا کی مگر ہوشیار ہے. دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے, معصوم ہے بلا کی مگر ہوشیار ہے. وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی, وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی, غافل ہوں میں بہت وہ بہت وزادار ہے. وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی, غافل ہوں میں بہت وہ بہت وہ جو بچپن میں وعدے کیے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی ہانٹ کرتے رہتے ہیں, پیچھا کرتے رہتے ہیں. غافل ہوں میں بہت وہ بہت وزادار ہے. غالب کا ایک شعر ہے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح, ناصح یعنی نصیحت کرنے والا کہ بھئی یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, پریشانی ہو تو یہ مشورے دے رہا ہے مجھے. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح, کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غمگسار ہوتا, کہ کوئی مسئلے کا میرے حل کرتا, میری دلجوئی کرتا, غم گسار ہوتا, میرے غم کو بانٹتا, بجائے اس کے کہ مشورے دے رہا ہے کہ یار یہ کر لو یہ کر لو. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح, کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. شعر دیکھیے گا کہ وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی, غافل ہوں میں بہت وہ بہت وزادار ہے. اور غافل ہوں میں بہت وہ بہت وزادار ہے. ناصح کبھی نہیں ہے میری وحشتوں میں وہ, وحشت میں یہاں پریشانی فکر کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. جب آدمی بعض اوقات کوئی رستہ نہ مل رہا, کئی معنی اس کے ہو سکتے ہیں. ناصح کبھی نہیں ہے میری وحشتوں میں وہ, ناصح کبھی نہیں ہے میری وحشتوں میں وہ, غالب کو ہو خبر کے بہت غم گسار ہے. ناصح کبھی نہیں ہے میری وحشتوں میں وہ, غالب کو ہو وہ خبر کے بہت غم گسار ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یار ایسی بیگم کہاں ملتی ہے, میں نے کہا صرف میرے شعروں میں پائی جاتی ہے. ناصح کبھی نہیں ہے میری وحشتوں میں وہ, غالب کو ہو خبر کے بہت غم گسار ہے. اور غالب کو ہو خبر کے بہت غم گسار ہے. اس میں 2-3 شعر اور تھے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ملتان کے کچھ لوگ ہیں یہاں, ہاں جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب دل پر حسین نقش بنا کر چلی گئی, دل پر حسین نقش بنا کر چلی گئی, ملتان کی وہ لڑکی عجب دستکار ہے. دل پر حسین نقش بنا کر چلی گئی, ملتان کی وہ لڑکی عجب دستکار ہے. اور 2 شعر ہیں, یہ اس کو ہم کہتے ہیں قطباً اشعار ہیں. یہ تو میرے بارے میں, میرے خیالات کے بارے میں, خواتین کے حوالے سے کوئی بھی رائے, یا یہ جو مرد اور عورت کا رشتہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے دونوں شعر سن لیجیے گا. یہ نہ ہو کہ پہلے ہی شعر پہ آپ کو ریئیکشن دے دیں اور پھر ناصح کبھی نہیں ہے میری وحشتوں میں وہ, غالب کو ہو خبر کے بہت غم گسار ہے. امتزاج دور جدید و قدیم کا ہے, امتزاج دور جدید و قدیم کا, اور روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار ہے. ہے امتزاج دور, اچھا مومن میں نے دیکھا کہ اس پہ مرد حضرات زیادہ تالیاں بجاتے ہیں, تو مجھے بڑی خوشی اور رشک آ رہا ہے یہاں کے شعروں پہ. ہے امتزاج دور, میں ایک فرق آپ کو بتاتا چلوں کہ خدمت گزار اور خدمت گار میں بہت فرق ہوتا ہے. نہیں, یہ ہونا سیریس نوٹ میں آپ کو, خدمت گار اور ہے وہ آپ کا ملازم ہے, خدمت گزار جو ہے وہ بالکل ایک الگ وہ ہے. ہے امتزاج دور جدید و قدیم کا, روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار ہے. میں بھی تو چاہتا ہوں اسی کی طرح اسے, میں بھی تو چاہتا ہوں اسی کی طرح اسے, وہ فخر ہے غرور ہے میرا وقار ہے. میں بھی تو چاہتا ہوں اسی کی طرح اسے, وہ فخر ہے غرور ہے میرا وقار ہے. بہت بہت شکریہ. میں آپ کو یہ تو یاد ہی نہیں ہوگی ان میں سے کسی کو بھی. نہیں, یہ یاد کرنا نہیں چاہیں گے, یاد تو ہو جائے گی. ویڈیو بنا رہے ہیں. وہ بک بھی دیکھ جائیں گے. دیکھیے جیسے آپ نے بہت کچھ انہیں بھلا دیا ہے نا, ایسے ہی یاد کرا دیجیے.
میں ایک نظم آپ کو سناتا ہوں. میرے ایک دوست کا یہ کہنا ہے کہ اس نظم کا شاید آپ کو عجیب سی لگے یہ بات, آپ میں سے جو چاہے اس کا تجربہ کر سکتا ہے. وہ اگر آپ اس کو آنکھ بند کر کے سنیں گے تو یہ نظم آپ کو وہاں لے جائے گی جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے. آپ زیادہ ان گلیوں کو, ان سکولز کو, ان کالجز کو اور اس کو زیادہ قریب سے محسوس کریں گے. ورچوئل ریئلٹی جسے کہتے ہیں نا, شاید اس قسم کی کیفیت جو ہے وہ آپ پیدا ہو سکے. اس کا نام میں نے رکھا تھا نوسٹیلجیا, اور میں نے تو یہ اپنے شہر سرگودا کے نام لکھی ہے, مگر یہ آپ کا جہاں جہاں سے تعلق ہے جس کا, یہ آپ کے شہروں کے نام, آپ کے بچپن کے نام ہے. یہیں پہ تھا. اور ایک چیز اس میں اور بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ یہ دیکھیے کہ آپ دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں, اور اب تو جو جتنی بھی سائنس ہے وہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ بچے کا جو ذہن ہے, ہم سب کا ہی, وہ ابتدائی 5-7 سالوں میں اس کی بنیاد جو ہے وہ پڑ چکی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا میں جہاں جا کے جو کچھ بھی پرفارم کرتے ہیں, جو کچھ اچیو کرتے ہیں, جو کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں, اب جیسے یہ کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے, آپ یہ GPCC جو ہے یہ کام کر رہی ہے لٹریچر کا, آرٹ کا, اس سے کمیونٹی جڑتی ہے, اس سے اس سوسائٹی کے اندر ایک ہارمنی جو ہے ان کے ساتھ بھی آپ کی پیدا ہوتی ہے. یہ خوبصورت رویہ ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ آج کام کر رہے ہیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کی بنیاد کہیں نہ کہیں ان شہروں میں پڑی ہے جس کو آپ بھی یاد کرتے ہیں, جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے. سو اس کا بھی اس کے آخر میں اس کا بھی ایک تذکرہ ہے. تو یہیں پہ تھا میرا بچپن, یہیں کہیں پر تھا. یہیں پہ تھا میرا بچپن, یہیں کہیں پر تھا. یہیں ہنسا تھا, یہیں پر کہیں پہ رویا تھا. یہیں پہ تھا میرا بچپن, یہیں کہیں پر تھا. یہیں ہنسا تھا, یہیں پر کہیں پہ رویا تھا. یہیں درختوں کے سائے میں تھک کے سویا تھا. کہاں سے آپ کا تعلق ہے ویسے؟ گریٹ. تو آپ بس آنکھ بند کیجئے اور اپنے بچپن میں چلے جائیے. یہیں پہ تھا میرا بچپن, یہیں کہیں پر تھا. یہیں ہنسا تھا, یہیں پر کہیں پہ رویا تھا. یہیں درختوں کے سائے میں تھک کے سویا تھا. تھرت جگے میری آنکھوں میں یار بیلی تھے. تھرت جگے میری آنکھوں میں یار بیلی تھے. یہیں پہ عشق کے موسم دھمال ڈالتے تھے. یہ تھرت جگے میری آنکھوں میں یار بیلی تھے. یہیں پہ عشق کے موسم دھمال ڈالتے تھے. یہیں پہ کھیل تھے میرے, یہیں گھروندے تھے. یہیں پہ کھیل تھے میرے, یہیں گھروندے تھے. یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے. یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے. یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے. یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے. یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے. شعر سنیے گا. آپ لوگ نے بہت کچھ اچیو کیا ہے, بہت مالی لحاظ سے آپ لوگ اچھے ہیں, آپ کے رشتے اچھے ہیں, بہت کچھ اچیو کیا ہے, مگر کہیں وہ جو ایک ہنسی ہوتی تھی جس کے پیچھے کوئی میننگ نہیں ہوتے تھے بعض اوقات, وہ ہنسی میں تو یقیناً مس کرتا ہوں زندگی میں. بڑی پریکٹیکل جوکس آتے ہیں, وہ بھی بعض اوقات ہمیں مسکرانے پہ اس طرح سے مجبور نہیں کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم ہنستے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کنکر جو ہیں وہ کسی پیالے میں بج رہے ہوں, ایک کھوکھلا سب سی ہنسی لگتی ہے. ایک وہ دور تھا کہ بات بے بات, کوئی مانے ہو نہ ہو, اور بس ایسی جیسے کہتے ہیں نا پیٹ میں بل پڑ جانا. آپ اگر یاد کریں گے تو یہ ہنسی آپ کو شاید احساس ہو کہ مدت ہو گئی ہوگی کہ وہ ہنسی جو کہیں بچپن میں ہمارے ساتھ ہوتی تھی. بس آپ صرف ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور آپ ہنس پڑتے تھے, آپ کھل اٹھتے تھے. یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے. یہیں پہ چوڑیوں سے نام کاڑ لیتے تھے. یہیں پہ تتلیوں سے رنگ چھان لیتے تھے. یہیں پہ جگنوؤں سے اپنی بات چلتی تھی. یہیں پہ جگنوؤں سے اپنی بات چلتی تھی. کوئی ہنسی تھی جو ہر وقت ساتھ چلتی تھی. کوئی ہنسی تھی, شکریہ, کوئی ہنسی تھی جو ہر وقت ساتھ چلتی تھی. یہیں پہ تھا وہ لڑکپن, یہیں کہیں پر تھا. یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی. یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی. یہیں پہ بابا نے ایک بار کان کھینچے تھے.
یہیں پہ ماں مجھے سینے لگائے رکھتی تھی، یہیں پہ بابا نے ایک بار، یہیں کہیں پہ تو ریخیں ابھر رہی تھی میری، انہی جھروکوں سے کچھ چاند جھانکتے تھے مجھے. اس وقت یہی لگتا تھا، گلی سے گزرتے تھے کہ سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں. یہیں کہیں پہ تو ریخیں ابھر رہی تھی میری، انہی جھروکوں سے کچھ چاند جھانکتے تھے مجھے. یہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا، ملتان میں، سرگودا میں، کراچی میں، بہاولپور میں. یہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا سیکھا. آپ جی پی سی سی میں جو کر رہے ہیں، اس کا خواب آپ نے کہیں اپنے بچپن میں دیکھا ہے. یہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا سیکھا. سو میں جو بھی کچھ ہوں، میں جو بھی کچھ ہوں یہی ہوں، اسی جگہ سے ہوں. میں جو بھی کچھ ہوں یہی ہوں، اسی جگہ سے ہوں. یہیں پہ تھا میرا بچپن، یہیں کہیں پر تھا. شکریہ. میں آپ کو ایک ہمارے 45 منٹ تو ہو گئے، تو 8 آپ کے بچ گئے ہیں. کوئی نہیں سر، مزہ آ رہا ہے، کنٹینیو کیجیے. اچھا کنٹینیو کریں ہم؟ جی بالکل. وہ کہہ رہے ہیں ابھی 8 نہیں بجے. وہ مجھے اس سے کنٹینیو، جب وہ مجھے نکالنے آئیں گے نا تب میں نہیں ہم کوشش کرتے ہیں 10 منٹ میں سے وائنڈ اپ کریں. تو یہ نہ ہو نا کہ آپ دوبارہ مجھے اگلے 8-10 سال نہ بلائیں. میں وہ کنٹینیو کرنے سے مجھے یاد آیا، آپ سب بھی چونکہ ہمارا آپ کا بچپن وہیں گزرا ہے، تو ہم سب وہاں کی کلچر سے بخوبی آگاہ ہیں، اس لیے آپ لطف لے سکیں گے اس کا نا. تو وہ کسی نے پوچھا کہ وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے نا 6ٹی 7ویں شادی کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب. میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، میں نے یہ واقعہ سنایا نا اسے، تو کہنے لگا نہیں یار میں نے تو ایک ہی چیز سادہ عذاب مل گیا، میں نے ساتھ کرنے کی لوگ ہے. تو اپنا تو وہ انہوں نے 6ٹی 7ویں شادی کرتے، آف کورس ویسے ہی کر رہے ہوں گے کہ 4 یا تو گزر جاتی ہوں گی یا جو بھی. اب یہ بابا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، اپنی اپنی قسمت ہے. تو وہ 6ٹی 7ویں شادی کر رہے تھے، تو اور عمر تھی ان کی کوئی 90 برس کے قریب، بالکل ضعیف تھے. تو پوچھا کسی نے میرے جیسے نے ان سے کہ بھئی بابا جی اب کیا اس رشتے میں، یعنی کہ تو مطلب وہ تو جسے کہتے ہیں کہ دکھ سکھ کا ساتھی آدمی ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی گنجائش اس میں اب نہیں رہ گئی. اب کیا شاید پہچان بھی نہ سکیں آپ کے سامنے آپ کی اہلیاں ہیں یا کوئی اور ہے. تو اور یہ ہے کہ کیا یہ ایسی مرد جو ہے کیوں بھائی آخر ساتھ بہت زیادہ ہیں. تو کہنے لگے نہیں پتر خواہش ہوتی ہے. تو پوچھا میرے جیسے کسی نے کہ بھئی یہ جو بابا جی مرد جو ہے اس کے دل میں جو اگلی شادی ہے، نیکسٹ ویا، پنجابی سمجھتے ہیں بیشتر لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ نیکسٹ جو شادی ہے اس کی خواہش جو ہے وہ پنجابی پوچھا کہ اگلے ویا دی خواہش کدوں تکر رہندی ہے. تو بابا جی پہلے کھانسے، پھر کہنے لگے پتر اپنے کلاں تکر تے رہندی ہے. کراچی والے جو ہمارے دوست ہیں شاید ان کو بتا دیں کہ کل کسے کہتے ہیں. کراچی سے ہے کچھ لوگ یہاں. ہاں کل کہتے ہیں سوئم کو. ہاں یعنی کہ مرد جو ہے اس کے دل میں جو اگلی شادی کی خواہش ہے وہ اپنے سوئم تک برقرار رہتی ہے. قبر میں جا کے بھی وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کب کہوں قبول ہے قبول. تو میں آپ کو ایک کیا چیز آپ کو سنائی جائے، کوئی رومانٹک چیز سنائی یا فلسافیکل کچھ؟ رومانٹک چیز میں آپ کو کنگن سنایا تھا. میں چلیں آپ لوگ، مجھے بہت اچھا لگا آپ سب کو خوش دیکھ کر. قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے، قرآن میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اس سے انسپریشن لے کے غزل میں نے کہی تھی. میرا ایک سیریز تھی جیو پہ، 3-4 سیزن اس کے چلے تھے، شاید آپ میں سے کچھ نے دیکھا بھی ہو. لباس اس کا نام تھا اس سیریز کا. اس کا یہ تھیم سانگ میں بھی تھا. میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راس ہے تو، معاف کیجیے گا، میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راس ہے تو، تیرا لباس ہوں میں اور میرا لباس ہے تو،
میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راس ہے تو، تیرا لباس ہوں میں اور میرا لباس ہے تو، عجیب شے ہے محبت بھی دور ہے لیکن، عجیب شے ہے محبت بھی دور ہے لیکن، تیرے قریب ہوں میں میرے آس پاس ہے تو۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ یار میری بیگم کا تو مجھے پتہ نہیں میں اس کے قریب ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا، میں دنیا میں کہیں بھی چلا جاؤں مجھے لگتا ہے کہ میرے آس پاس ہے۔ عجیب شے ہے محبت بھی دور ہے لیکن، تیرے قریب ہوں میں میرے آس پاس ہے تو، اور کیا ہے خود کو فراموش میں نے تیرے لیے، کیا ہے خود کو فراموش میں نے تیرے لیے، بہت ہی عام ہے دنیا بہت ہی خاص ہے تو، کیا ہے خود کو فراموش میں نے تیرے لیے۔ دیکھیے ہم مانے نہ مانے، یہ ہمارے جو خطے کی خواتین ہیں یہ ان کا خیر خاصہ تو ہے نا، ان کی جو کمٹمنٹ ہے جو وفا ہے ہمارے ان رشتوں میں، میرے خیال میں شاید ہی وہ دنیا کے کسی دوسرے خطے میں ہے، اور یہ اس وفا ہی کا اور اس کمٹمنٹ کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ ہر وقت آس پاس پائی جاتی ہے۔ کیا ہے خود کو فراموش میں نے تیرے لیے، اور یہ کم وقت اب جب سے وہ آگے آیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بھی کہاں ہو دکھاؤ ذرا، کیا فیس ٹائم، اس نے تو ٹائم بھی برباد کر دیا۔ کیا ہے خود کو فراموش میں نے تیرے لیے، بہت ہی عام ہے دنیا بہت ہی خاص ہے تو، زمانہ، شعر سنیے گا، آپ سب کی نظر ہے، زمانہ ہم کو، آپ سب کے جو کپلز ہیں ان سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ ہے کہ زمانہ ہم کو جدا کر سکے نہیں ممکن، زمانہ ہم کو جدا کر سکے نہیں ممکن، محبتوں میں جو ناخن ہوں میں تو ماس ہے تو، زمانہ ہم کو جدا کر سکے نہیں ممکن، محبتوں میں جو ناخن ہوں میں تو ماس ہے تو، اور عجیب شے ہے محبت بھی دور ہے لیکن، تیرے قریب ہوں میں میرے آس پاس ہے تو۔ اور میں شکریہ، میں جو اگلی ہماری گیسٹ ہیں جنہوں نے پرفارم کرنا ہے وہ بھی تشریف لے آئی ہیں، اگر آپ کی کچھ فرمائشیں ہیں میں کوشش کرتا ہوں میکسیمم 10 منٹ میں اسے وائنڈ اپ کروں، اور اگر کچھ فرمائشیں ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا، ایک دو چیزیں میں آپ کو خود سنانا چاہ رہا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اس غزل کا جو ردیف ہے وہ ہے فریب تھا، تو آپ جہاں جہاں میرے ساتھ دہرائیں گے ہم اس غزل کا زیادہ لطف جو ہے وہ لے سکیں گے، اور عموماً وہ فریب میں لوگ اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ تالی بجانا بھول جاتے ہیں، تو دو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے فریب تھا کہنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے تالی بجا دینی ہے۔ یہ جو ہیں ہمارے دوست جو ہیں، یہ جو ہماری جمن کولیگ کے پہلو میں بیٹھے ہیں، ان کا اسم گرامی ہے، ہاں آپ نے ان کے اس پہ نہیں جانا چونکہ یہ ہمارے بچپنے سے پہلے کے ہیں، ہم تالی والے لوگ ہیں۔ ویسے قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا بنیادی طور پہ ایک دھوکہ اور ایک مکڑی کا جالا اور فریب ہے، یہ وہاں سے اس کی انسپریشن ہے، جو بنیادی پہلا شعر ہے، پھر اس میں دیگر موضوعات جو ہیں وہ بھی میں نے شامل کیے ہیں۔ دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، پھر آپ کی آواز آنی چاہیے وہ پیچھے تک سے، دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، تھینک یو، دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا، دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا۔ شکریہ، آپ تو ہم سے بھی آگے نکل رہے ہیں، شکریہ۔ دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا۔ شکریہ، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا، اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا۔
میں یہ شعر سنا کے چلا گیا تو مجھے بعد میں میری بیگم نے بتایا کہ بہت ساری خواتین اپنی سہیلیوں سے یہی بات کر رہی تھیں کہ اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا. شعر سنیے گا. جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص، جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا. اور آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد اس کا یہ تازہ. اگین جب میں یہ شعر سناتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جو ہماری شادی شدہ بہنیں ہیں وہ زیادہ لطف لیتی ہیں اس سے، اور چودھری صاحب جو ہیں وہ عموماً جھیپ رہے ہوتے ہیں. میں دوبارہ شعر سناتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں گے. ان کو چھوڑ دیجئے، ہم سمجھ سکیں کہ ہم کیا بات کریں. آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا، مدت کے بعد چودھری صاحب کا یہ تازہ. اور شعر سنیے گا کہ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی. لاج بات ہے، ہم لوگ 3 4 5 دہائیاں کی بہاریں دیکھ چکے ہیں، زندگی کے مختلف طرح کے تجربات ہوتے ہیں. شعر سنیے گا، آپ کو لطف آئے گا اس کا کہ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا. تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا. فریب تھا وہ بال گال آنکھیں، وہ ڈمپل، وہ دل، وہ ہونٹ. آپ اپنی اپنی تصویر بنائیے. آپ سب کے اندر ایک پکاسو، ایک وین گوگ، ایک صادقین موجود ہے، مگر تنہائی میں بنائیے گا. وہ بال گال آنکھیں، وہ ڈمپل، وہ دل، وہ ہونٹ. وہ بال گال آنکھیں، وہ ڈمپل، وہ دل، وہ ہونٹ، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتاؤں، میں چونکہ اس کے 100% حق میں ہوں. میں بہت یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون میں نے تو اپنے پروگرامز میں پورا ایک سیگمنٹ ہوتا تھا، اس میں میں نے اس کا یہ تھا کہ جو پرانے محاورے، پرانی جو چیزیں جو اب ہمیں دفن کر دینی چاہیے، ان میں سے ایک یہ تھی. جیسے میں بس دہرانا بھی نہیں چاہتا، مگر جیسے ایک محاورہ ہے اردو کا، بوڑھی گھوڑی لال لگام. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اب ہمیں آگے نکلنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کو بھی، چاہے وہ 95 برس کے ہوں، 100 برس کے ہوں، چاہے وہ فیمیل ہوں چاہے میل ہوں، نہ صرف یہ کہ ان کو جینے کا حق دینا چاہیے، بلکہ خود ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ بنے بھی، سنوریں بھی، خوش رہیں، جئیں. ٹھیک ہے نا. تو مگر یہ میں نے شعر پڑھا تو میری بیگم نے کہا کہ یار یہ تو تم نے کاسمیٹک سرجری پہ کہہ دیا ہے. میں نے نہیں کہا کہ وہ بال گال آنکھیں، وہ ڈمپل، وہ دل، وہ ہونٹ، کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا. اور دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا، پہلا فریب تھا. دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص، میرا وہ پہلا عشق تھا، پہلا فریب تھا. اور تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار، اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا. بہت بہت شکریہ. میں بس 8 بجا چاہتے ہیں، آپ کو مبارک ہو. میں آخر میں ایک آپ کو 2 نظمیں صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک اس نظم کا جو ردیف ہے وہ ہے، ردیف تو نہیں ہے، جو ٹیپ کا مصرع جو بار بار ریپیٹ ہوگا وہ ہے محبت ہے عبادت ہے. تو جیسے آپ نے میرے ساتھ یہ فریب تھا کا ردیف ہم نے دہرایا تھا، یہ آپ دہرائیے گا. میری خواہش ہوگی جو ہماری یہ جرمن جو ساتھی ہمارے یہاں آئے ہیں، آپ اس کو اگر آپ کو یہ ریکارڈ میں آ جائے تو آپ اس کو ترجمہ کر کے ضرور ان تک پہنچائیے، کیونکہ اس نظم کی جو فلسفی ہے یہ بیسیکلی آپ کی اور میری فلسفی ہے. یہ وہ فلسفی ہے جو لے کر ہم اپنے ملک سے نکلتے ہیں.
یہ بنیادی طور پہ پاکستانیوں کی فلسفی ہے. سو یہ نظم آپ فخر سے اپنے جو بین الاقوامی دوست ہیں ان کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں ان کے سامنے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم ہیں. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, اسرار کہتے ہیں راز کو, میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا, عبادت آخرش ہے کیا. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا, عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی, آپ کی آواز آنی چاہیے, وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے, عبادت ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے, کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی, ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا, زبردستی ہی خاموش رہ جانا محبت ہے, عبادت ہے. شکریہ. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے, عبادت ہے. اور کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو, کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے, عبادت ہے. شکریہ. اور اگر آپ اپنے جرمن یا جو آپ کے غیر ملکی دوست ہیں ان کو یہ نظم سنائیں تو یہ ضرور بتائیے گا کہ صرف یہ نظم نہیں ہے, یہ آپ سب کا تجربہ ہے. کہیں بارش میں, اور آپ بتائیے گا کہ ہے یا نہیں ہے, کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے, عبادت ہے. کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو, کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے, عبادت ہے. یہ تقریباً آپ سب نے کیا ہوتا ہے. کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے, عبادت ہے. کسی کے درد سہلانا, کسی روتے ہوئے کے جی کو بہلانا محبت ہے. آخری مصرع آپ پڑھیے گا کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ, کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے محبت ہے, عبادت ہے, محبت ہے, عبادت ہے. بہت بہت شکریہ. اور یہ ایگزیکٹ 8 ہو گئے ہیں تو مجھے آپ اجازت دیجیے. اور جی پی سی سی کا تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. مجھے بہت ہی اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کامیاب رکھے, شادمان رکھے, شاداں رکھے. ایسے ہی کمیونٹی آپ کی جڑ کے رہے اور آپ اپنے مادر وطن کے لیے, اپنے لیے اور پوری دنیا کے لیے باعث فخر بنے. اور بے پناہ دعائیں آپ کے لیے, آپ کی کامیابیوں کے لیے اور آپ کی خوشیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, جی پی سی سی کو سلامت رکھے. تھینک یو اگین ذوالفقار بھائی کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ.